زمانہ کے تھے، اور متعدد کتابیں مولوی اسماعیل دہلوی کے رد میں آپ نے لکھی ہیں، جس طرح کہ حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بوارق محمدیہ ہے، اور اس کا ترجمہ پھر شوارق سمدیہ کے نام سے حضرت مولانا غلام قادر بھیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ اسی طرح سیف الجبار بھی، جس کا حوالہ نجیب دوخانی صاحب دے رہے تھے، یہ بھی اسماعیل دہلوی کے رد میں، اور بھی بہت ساری کتابیں حضرت مولانا شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسماعیل دہلوی کے رد میں لکھی ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا کرامت علی جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سید احمد رائے بریلی جو اسماعیل دہلوی کا پیر تھا، یہ پہلے اس کے مرید تھے، یہ پہلے رائے احمد بریلی کے مرید تھے، لیکن جب رائے احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی کے عقائد و نظریات ان پہ عیاں ہوئے تو یہ پھر واپس اہل سنہ و جماعت میں آ گئے، اور مولوی رائے احمد بریلی کی جو مریدی تھی اسے ختم کر دیا۔ میں اس پہ ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں، ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، صفحہ نمبر اس کتاب کا 62 ہے۔ یہ یہاں پر لکھتے ہیں مولانا کرامت علی صاحب، 1290 میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بڑی عمر پائی، اور بنگال میں ایک عرصے تک وہ تبلیغی دورے کرتے رہے، مگر ان کی روش اپنے شیخ اور ان کے اصحاب خاص کے مشرب سے الگ ہو گئی تھی۔ یہ مولانا کرامت علی جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی مولوی اسماعیل دہلوی اور اس کی کتاب تقویۃ الایمان کا رد کیا، اور جو کتاب تقویۃ الایمان کے رد میں لکھی اس کا نام ہے قوت الایمان۔ یہ مولانا کرامت علی جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا یہ بھی مشرک تھے؟ ان کے دل میں بھی شرک کا مرض تھا، ڈوب کر مر نہیں جاتے آپ؟ اسی طرح مولانا تراب علی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 1864 میں ہوا، انہوں نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان کے جواب میں سبیل النحاء الی تحصیل الفلاح، یہ تقویۃ الایمان کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا سید جلال الدین برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ، 1857 میں ان کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے تقویۃ الایمان کے جو عقائد و نظریات تھے ان کا رد ایک کتاب لکھ کر کیا، اس کا نام ہے سائقہ رابیہ در رد عقائد وہابیہ۔ یہ کتاب لکھی مولانا جلال الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولوی اسماعیل دہلوی کے جو عقائد و نظریات تھے، تقویۃ الایمان کے اندر جو عقیدے بیان کیے ان کا رد کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد عبداللہ خراسانی بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 1888 ان کا انتقال ہے، انہوں نے تقویۃ الایمان کا رد السیوف البارکہ علی رؤوس الفاسقہ یہ کتاب لکھ کر کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن مصطفیٰ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تقویۃ الایمان کے جواب میں کتاب لکھی تھی رسم الخیرات، رسم الخیرات، یہ تقویۃ الایمان کے جواب میں حضرت مولانا خلیل الرحمن مصطفیٰ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی۔ کیا یہ بھی شرک کے مریض تھے؟ ان کے دلوں میں شرک کا مرض تھا؟ یہ سارے بزرگ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے۔ اسی طرح حضرت مولانا کریم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 1874 میں ان کا انتقال ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا رشید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہیں، اور انہوں نے جو بیعت کی تھی سید آل احمد عرف اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر خانہ ہے، وہاں سے یہ بیعت انہوں نے کی تھی۔ انہوں نے وہابیوں کے رد میں کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے ہاد المضلین، یہ حضرت مولانا مفتی کریم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح حضرت مولانا سید عبد الفتاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی نام آتا ہے، اور انہوں نے مولوی اسماعیل دہلوی کے رد میں کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے تحفہ محمدیہ فی رد وہابیہ، اس میں اسماعیل دہلوی کے عقائد و نظریات کا رد کیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی کا رد کرنے والی جو شخصیات ہیں وہ کوئی عام نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے علماء مشائخ تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا سید معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وہابیوں کے رد میں کتاب لکھی تھی ہدایت المؤمنین الی سلسلۃ الصالحین، اس میں سنی عقائد کو بیان کیا اور تقویۃ الایمانی عقائد کا رد کیا، وہابیوں کے عقائد کا رد کیا۔ اسی طرح
حضرت مولانا مفتی محمد حیدر علی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 1881 میں ان کا انتقال ہے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب اور مولانا مفتی رشید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ شاگرد تھے جی، ان حضرات کے یہ شاگرد تھے مفتی محمد حیدر علی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ تقویت الایمان کے مخالف تھے، انہوں نے تقویت الایمان کا رد لکھا، اللہ اکبر۔ اس کتاب کا نام ہے رد تقویت الایمان جی، حضرت مولانا مفتی محمد حیدر علی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح ہم اگر دیگر علماء میں دیکھیں، حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی تقویت الایمان کے رد کرنے والے علماء میں شامل ہیں۔ یہ چونکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں، وہابی دوخانی فرقہ کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو اعلیٰ حضرت کے باپ ہیں، لہٰذا انہوں نے تو رد کرنا ہی تھا۔ یہ بھی ان علماء میں شامل ہیں، اس لیے ان کا نام میں نے بعد میں لیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب لکھی تقویت الایمان کے رد میں، تزکیۃ الایقان فی رد تقویت الایمان، یہ کتاب لکھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح ایک نام مولوی اسماعیل دہلوی کے رد کرنے والوں میں اور تقویت الایمان کے رد کرنے والوں میں حضرت مولانا مفتی فخر الدین احمد الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اسماعیل دہلوی کے رد کرنے والوں میں ہے۔ تقویت الایمان کے انہوں نے رد کیا اور ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے ازالۃ الشکوک والاوہام بجواب تقویت الایمان۔ کیا یہ بھی شرک کے مریض تھے؟ ان کے دلوں میں بھی شرک کا مرض تھا؟ یہ سارے مشرک تھے، کافر تھے جو تقویت الایمان کا رد کر رہے تھے؟ یہ پاگل تھے، بے وقوف تھے؟ ذرا اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ دیوخانی فرقہ کے لوگ نجیب دیوخانی کو مینٹل ہسپتال میں داخل کریں تاکہ اس کی عقل کا علاج ہو۔ اسی طرح حضرت مولانا فیض اللہ پنجابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تقویت الایمان کے رد میں طریقۃ المسلمین یہ کتاب لکھی۔ اسی طرح ایک اور ان کی کتاب ہے وہابیوں کے رد میں جس کا نام ہے مذہب سنیہ رد وہابیہ، یہ حضرت مولانا فیض اللہ پنجابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح مولانا جمال الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی تقویت الایمان کے جو عقائد و نظریات تھے اس کا رد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی جمال الملت والدین جی، یہ تمام کے تمام بزرگ مشائخ مفتیان کرام اسماعیل دہلوی کا رد کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا مخلص الرحمان چاٹ گامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تقویت الایمان کے رد میں کتاب لکھی جس کا نام ہے شرح الصدور فی دفع الشرور۔ کیا یہ بھی شرک کے مریض تھے؟ اسی طرح حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی مولوی اسماعیل دہلوی کا رد کرنے والے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں اسماعیل دہلوی کے رد میں لکھی ہیں۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح مفتی محمد ارشاد حسین رام پوری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی بھی آتا ہے، اور انہوں نے وہابی عقائد کے خلاف کتب لکھی ہیں اور جو مولوی اسماعیل دہلوی کے عقائد و نظریات تھے ان کا رد کیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے نام ہیں جن میں حضرت مولانا احمد حسن کان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یاد رکھیں یہ مولانا احمد حسن کان پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، اور مولوی اسماعیل دہلوی نے جو تقویت الایمان کے اندر اشارتاً اور یک روزی کتاب کے اندر صراحتاً امکان کذب کا عقیدہ گھڑا اور اپنی کتب کے اندر لکھا، تو اس کا رد انہوں نے ایک کتاب لکھ کر کیا جس کا نام ہے تنزیہ الرحمن عن شائبۃ الکذب والنقصان۔ یہ حضرت مولانا مفتی احمد حسن کان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے، اور یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جو دیوخانی فرقہ کے پیر سمجھے جاتے ہیں ان کے مرید تھے۔ تمہارے مولویوں کے پیر بھائی ان کا رد کر رہے ہیں اور الزام اعلیٰ حضرت، کچھ اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ اور کیا یہ تمام کے تمام بزرگ شرک کے مریض تھے؟ یہ چند اسماء مبارک میں نے پیش کر دیے جنہوں نے مولوی اسماعیل دہلوی کا رد کیا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بیان کر دوں کہ مولوی اسماعیل دہلوی کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا تھا، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں حوالہ
اور میں یہ اپنی جانب سے نہیں کہتا، میرے پاس کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے ابوالکلام کی کہانی خود ان کی زبانی۔ مولوی اسماعیل دہلوی کی شرح انگیزی کو یہاں پر بیان کیا اور ایک مناظرہ ہوا تھا، مولوی ابوالکلام آزاد نے وہ بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 44 اور 45 کے اوپر لکھتے ہیں، مولانا اسماعیل شہید کے ساتھ ان کا جو شدید اختلاف بلکہ مخالفت ہوئی، کن کی؟ یہ نام میں بھول گیا تھا، حضرت مولانا مفتی منور الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کون تھے؟ مولوی ابوالکلام آزاد کے جو باپ تھے ان کے نانا ہیں، اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے یہ شاگرد تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد تھے، مولوی ابوالکلام آزاد کے باپ کے نانا ہیں مفتی منور الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ لکھتے ہیں کہ مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا منور الدین کے ہم درس شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انہوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی اور ان کے اس مسلک کا ملک میں چرچا ہوا، ظاہر ہے چرچا تبھی ہوگا جب عقائد و نظریات نئے ہوں گے، نئے عقیدے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تو چرچا تو ہوگا۔ اسلام کے عقائد بیان کرنے پہ کبھی چرچا نہیں ہوتا، سب کو پتہ ہے یہ اسلامی عقائد ہیں، اگرچہ ان پہ عمل نہ ہو لیکن جانتے سب ہیں یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ اسلامی نظریہ ہے۔ جب کوئی نیا عقیدہ گھڑے گا تو پھر چرچا تو ہوتا ہے۔ لکھتا ہے تو تمام علماء میں ہلچل پڑ گئی، بھئی اگر اسلامی عقائد و نظریات تھے تو علماء کیوں پریشان ہو گئے؟ مزید لکھا، ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی بلکہ سربراہی مولانا منور الدین رحمہ اللہ نے دکھائی، متعدد کتابیں لکھیں اور 1240 ہجری والا مشہور مباحثہ جامع مسجد میں کیا، تمام علماء ہند سے فتویٰ مرتب کرایا، تمام علماء ہند سے۔ نجیب دوخانی صاحب تو کہہ رہا تھا کہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھی، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، بڑی عمدہ کتاب ہے فلاں فلاں۔ بھئی سارے علماء ایک جانب ہیں اور اسماعیل دہلوی اور مولوی عبدالحی رائے احمد بریلی ایک جانب ہے، کیا یہ تمام کے تمام تیری بکواس کے مطابق، تیری چولی کے مطابق یہ شرک کے مریض تھے؟ تمام علماء ہند سے فتویٰ مرتب کرایا، پھر حرمین سے فتویٰ منگایا، کس کے خلاف؟ اسماعیل دہلوی کے خلاف، تقویۃ الایمان کے خلاف۔ کیا تمام کے تمام یہ مشرک تھے؟ ذرا اپنی عقل کا علاج کریں۔ مزید لکھا، ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں مولانا اسماعیل اور ان کے رفیق اور شاہ صاحب کے داماد مولانا عبدالحی کو بہت کچھ فہمائش کی اور ہر طرح سمجھایا۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی اور اس کی جماعت پہ آنن فانن فتویٰ لگا دیا، مولوی ابوالکلام آزاد کہتا ہے ہر طرح سے سمجھایا، ہر طرح سے بحث و مباحثہ کیا، لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث و رد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد کا شورا آفاق مناظرہ ترتیب دیا، جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی۔ ایک طرف مولوی اسماعیل، مولوی عبدالحی، دوسری طرف مولانا منور الدین رحمہ اللہ اور تمام علماء دہلی تھے، تمام علماء دہلی۔ پتہ نہیں کس دنیا میں آپ جی رہے ہیں اور کون سا نشہ استعمال کرتے ہیں، نہ کتابوں کو پڑھتے ہیں، بس امام المناظرین بننے کے چکروں میں عوام کا وقت برباد کرتے ہیں، چولیاں مار کے چلے جاتے ہیں، سمجھ آپ کو کچھ آتی نہیں ہے، پڑھنا کچھ آتا نہیں آپ کو۔ یہ کہتا ہے کہ ایک طرف مولوی اسماعیل اور مولوی عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی، تمام علماء دہلی۔ یہ بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو بکواس کر چکا ہے کہ تمام کے تمام شرک کے مریض ہیں، ان کے دلوں میں شرک تھا، مشرکوں کو تقویۃ الایمان اور عقائد سے تکلیف ہوئی، یہ تمام کے تمام شرک کے مریض تھے، مشرک تھے۔ بدبخت، ذرا اپنے الفاظ اپنے فتوے پہ تو غور کر کہ کن اکابر شخصیات کے اوپر یہ تیرا گندا فتویٰ جا رہا ہے، کن کو تو مشرک اور شرک کا مریض بنا رہا ہے۔ ظالم انسان، ذرا اپنے الفاظ پہ توجہ تو کر۔ مزید لکھا، باس ان تمام مسائل پر تھی جو تقویۃ الایمان کی وجہ سے چھڑ گئے تھے، تقویۃ الایمان کی وجہ سے جو مسائل چھڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے جب نیا عقیدہ بنا کے پیش کرے گا، مسائل تو چھڑنے تھے، اس میں انتشار تو پھیلنا تھا، جس طرح پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ مزید آگے وہ مسائل لکھے، یہ لکھتا ہے کہ مولانا منور الدین رحمہ اللہ نے اس مباحثے کا حال خود قلم بند کیا ہے، کچھ عبارت میں نے درمیان سے چھوڑ دی ہے، وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تمام دلائل ختم ہو گئے تو ان کی طرف سے یہ دلیل پیش کی گئی کہ شاہ عبدالعزیز 5 شعبہ کو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ کے مزارات پر جاتے اور توسل و استغاثہ کرتے تھے، اور تم لوگ بھی ان کے ساتھ وہاں حاضر رہتے تھے۔ لیکن مولانا عبدالحی صاحب نے جب جواب دیا کہ دلیل قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے نہ کہ زید عمر کے افعال سے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ جتنے علماء کرام تھے، مفتیان کرام تھے، علم و حکمت کا ایک مینار تھے، جب انہوں نے اسماعیل دہلوی مولوی عبدالحی کو سمجھایا، ظاہر ہے ان کے پاس قرآن و حدیث کے بھی دلائل تھے، یہ ایسے تو مناظرہ کرنے کے لیے نہیں گئے۔ تو جب قرآن و حدیث کے دلائل کو اسماعیل دہلوی اور مولوی عبدالحی نے ماننے سے انکار کیا، تو پھر ان حضرات نے یہ سمجھا کہ چلیں جو اس کے اکابرین ہیں ان کے افعال، ان کے ملفوظات، ان کے معمولات ان کے سامنے رکھیں۔ جب یہ بات بھی ناکام ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو حجت نہیں سمجھتے، تو پھر ایک اور طریقہ ان بزرگوں نے استعمال کیا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ جب شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالرحیم کے مزارات پر جاتے 5 شعبہ کو اور توسل و استغاثہ کرتے تھے، تو مولوی عبدالحی صاحب اور مولوی اسماعیل دہلوی صاحب تم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ کیا تمہارے یہ افعال کرنا، تمہارا شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ کے مزارات پہ جانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے ساتھ اور وہاں پر توسل اور استغاثہ پیش کرنا، کیا یہ کفریہ اور شرکیہ کام ہے؟ پھر تو شاہ عبدالعزیز سے بھی کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں، تم بھی کافر اور مشرک قرار پاتے ہو۔ یہ علماء دہلی نے اسماعیل دہلوی اور مولوی عبدالحی کو سمجھایا، بتلایا، لیکن یہ بدبخت ضدی تھے، انگریز کے مشن پہ تھے، انگریز کے منصوبے پہ تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ دلیل قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے نہ کہ زید عمر کے افعال سے، تو اسے شاہ صاحب کی توہین پر محمول کیا گیا۔ مجلس میں شور اٹھا کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں اور استادوں سے بھی برگشتہ ہو گئے ہیں۔ جی، یہ اس وقت کی بات ہے جب مولوی اسماعیل دہلوی زندہ تھا، مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، اس وقت علماء دہلی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کے گستاخ ہیں، ان کے عقائد و نظریات سے پھر گئے، اور تو مولوی اسماعیل دہلوی کو پکڑ کے، مولوی عبدالحی کو پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ بہت بڑے موحد تھے، توحید کا کام کیا ہے، خاک توحید کا کام کیا ہے، انگریز کے مشن کو پورا کیا ہے۔ یہ مولوی ابوالکلام آزاد کی کہانی، خود ان کی زبانی صفحہ نمبر 44 اور 45 سے میں نے یہ عبارتیں پیش کی ہیں۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح اس کتاب کے اندر مولوی ابوالکلام آزاد یہ کہتا ہے کہ جو اس کے بزرگ تھے وہ اسماعیل دہلوی کی جماعت کو اسماعیلی کہا کرتے تھے، اور مولوی اسحاق دہلوی کی جماعت کو اسحاقی کہا کرتے تھے، یعنی دونوں فرقوں کو، ایک کو فرقہ اسحاقیہ کہا کرتے تھے اور دوسرے کو فرقہ اسماعیلیہ کہا کرتے تھے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء ان کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ فرقہ اسماعیلیہ ہے اور یہ فرقہ اسحاقیہ ہے۔ یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان اور مولوی اسماعیل دہلوی علماء اہل سنہ و جماعت جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ ان حضرات کے شاگرد تھے، وہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے یہ آپ نے ابھی سماعت کر لیا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہم اگر مولوی اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان نامی کتاب کو وہابی توخانی فرقہ کے مولویوں کی عدالت میں لے جائیں تو وہ بھی تقویۃ الایمان نامی کتاب سے خوش نہیں ہیں، وہ اس کتاب سے راضی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے مولوی اسماعیل دہلوی کی آپ شہادت سماعت فرمائیں۔ یہ ارواح ثلاثہ مولوی اشرف علی تھانوی، یہ حوالہ جلالی صاحب نے بھی دیا تھا، اور مولوی نجیب عمر دوخانی صاحب نے اس حوالے کا کوئی جواب نہیں دیا، ادھر ادھر کی باتیں، ایک لفظ کو اٹھایا پھر اس پہ 5-7 منٹ ضائع کیے، پھر دوسرے کو اٹھایا اس پہ 5-7 منٹ ضائع کیے۔ یہ جہل شخص ہے، آپ اس کی گفتگو کو سنیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے گفتگو کر رہا ہے، آپ کو واضح معلوم ہو جائے گا کہ اس بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو اس نے باتیں کی ہیں اس پہ بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ارواح ثلاثہ ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حضرت تھانوی کی نہیں ہے۔ درجنوں وہابی توخانی فرقہ کے مولویوں نے اس کتاب سے عبارات لی ہیں، اپنی تائید میں پیش کیا ہے اور ان عبارات سے استدلال کیا ہے اور تھانوی کی طرف منسوب کر کے کیا ہے۔ حوالہ جات تو الحمدللہ میں بکثرت نکال کے بیٹھا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ تھانوی سے منقول ہے، لیکن وہابی نجیب توخانی صاحب نے نیچے اس کا حاشیہ پڑھا اور خود کہا کہ حضرت تھانوی نیچے حاشیہ میں یہ فرماتے ہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، اس بندے کو
ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا کہ یہ کتاب کا تو انکار کر رہا ہے لیکن نیچے حاشیہ تھانوی کی جانب خود منسوب کر رہا ہے۔ اتنی موٹی موٹی بھینگی بھینگی جناب کی آنکھیں، پھر موٹی موٹی جناب نے اوپر اینک لگائی ہوئی ہے، ان آنکھوں سے جناب نے نیچے حاشیہ تو دیکھ لیا، حاشیہ تھانوی کی جانب منسوب کر رہے ہیں اور کتاب تھانوی کی نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ میں حوالہ جات یہاں پر پیش کرنا چاہتا تھا لیکن حضرت نے خود حاشیے کو تسلیم کر لیا۔ ظاہر ہے جب حاشیہ تسلیم کر لیا تو اب کتاب کو تسلیم کرنے میں کون سی موت آ جانی ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب صفحہ نمبر 65 کے اوپر جلال